کے اوپر آتی رہیں گی، عیسائیت ہی نہیں، دنیا کی کسی مذہب پرست قوم کو دیکھیے، اور مذہب پرستی کی بنیاد تمام پرستی پہ ہوتی ہے، یاد رکھیے، عقل اور بصیرت پہ نہیں ہوتی، علم اور برہان پہ نہیں ہوتی، دین علم اور برہان کی بنیادوں کے اوپر اپنے آپ کو منواتا ہے۔ مذہب ہمیشہ تمام پرستی کے گورکھ دھندوں میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے انسانوں کو، ان کی عقل کے دیے گل کر دیتا ہے۔ عیسائیت کی تاریخ ہو یا دنیا میں کوئی اہل مذہب بھی ہو، آپ دیکھیے گا غور کر کے، جب تک وہ مذہب کے شدت سے پرستار رہے ہیں، دنیا میں ذلت اور خواری کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں، اور یہی تو خدا کا عذاب ہے۔ خزین فی الحیات دنیا، قرآن کہتا ہے دنیا کی زندگی میں ذلت اور خواری۔ یہ عیسائیوں کی دنیا کب سے اس نے آگے بڑھنا شروع کیا؟ اس دن سے جس دن سے انہوں نے یہ کہا کہ صاحب مذہب گرجے کی چار دیواری کے اندر، دنیاوی معاملات سیکولر انداز سے، یعنی وہاں اگر وحی کی رہنمائی انہیں نہیں ملی تو کم از کم عقل کے دیے کی رہنمائی میں تو یہ چلے۔ یہ ایک عجیب چیز قرآن نے کہی ہے کہ یہ مذہب پرست لوگ جب تک اپنے ان غلط عقائد کے ساتھ وابستہ رہیں گے، تم دیکھو گے کہ ان کی زندگی بڑی ذلت اور خواری میں گزرے گی۔ جب بھی یہ اس چیز کو چھوڑیں گے، اس کے بعد تم دیکھو گے کہ ان کو کچھ خوشحالی اور ترقی نصیب ہوگی۔ اب چھوڑنے کے بعد دو شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو یہ شک کہ مذہب کو تیاگ ہی دیا جائے، زندگی کے عملی معاملات میں سمجھا جائے کہ مذہب کو دخل ہی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اہل مذاہب نے یہی کیا۔ ہمارے ساتھ ہندو موجود ہے، آپ میں سے جو ذرا بڑی عمر کے ہیں انہیں پتہ ہے ہمارے بچپن کے زمانے میں ہندو کتنا مذہب پرست واقعہ ہوا تھا۔ سناتن دھرم ہندو بڑا متشدد ہوتا تھا اپنے مذہب کے اندر، اور یہ ان کی تشدد یا یہ مذہب پرستی صدیوں سے چلی آتی تھی، اور صدیوں سے ہندوستان غیروں کا غلام چلا آ رہا تھا۔ یہ تاریخ ہے پوری۔ آج تک بدھوں کو آپ دیکھیے، جس ملک کے اندر بھی بدھسٹ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ان تمام پرستیوں کو اپنی زندگی کا مسلک بنا رکھا، ہمیشہ غیروں کے معصوم رہے۔ جینیوں کو دیکھیے، ان کی یہی کیفیت۔ آج بھی دنیا میں سب سے پیچھے یہ تبت والے لاما اور ان کے مذاہب۔ عیسائیوں کی تاریخ بھی یہی رہی۔ یہودیوں نے بھی جب تک اپنے غلط مذہب کو اپنے ساتھ رکھا، غربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور خواری ان کے پیچھے پیچھے پھرتی رہی۔ مذہب یعنی تمام پرستیوں کی بنا پر عقائد
انسانیت کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑا روڑا ہے۔ تو قرآن نے جو کہا کہ ان سے کہہ دو کہ جب تک یہ اپنے ان عقائد کے ساتھ متمسک رہیں گے، ذلت اور خواری کا درد انگیز عذاب ان پر مسلط رہے گا۔ جب اس کو چھوڑ دیں گے تو دو صورتیں پیدا ہوں گی، یا تو اسے چھوڑ کر دین خداوندی اختیار کر لے، تو پھر تو پوچھنا ہی کیا۔ انتم الاعلون، دنیا کی کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکے گی۔ اور اگر اس سے نہیں پہنچتے، حالات دین تنزل، ان تمام پرستیوں کو چھوڑو، چلیے عقل کے راستے پہ چل پڑو، اس سے بھی تمہیں بہرحال دنیا کی خوشحالیاں تو حاصل ہو جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اجتماعی زندگی انسانیت کی ایک جہنم کے اندر رہے گی، کیونکہ اس جہنم سے تو صرف وہ اصول اور قوانین ہی نکال سکتے ہیں جو اس خدا کی طرف سے ملے جس کے نزدیک تمام نوع انسانی ایک برادری ہے۔ لیکن تمہیں قومی دائرے کے اندر تو خوشحالیاں مل جائیں گی، تصویر فطرت کرو گے تو فطرت کی قوتوں سے فائدے تو اٹھا لو گے، قومیت کے دائرے کے اندر تمہیں یقیناً ترقی مل جائے گی۔ لیکن اگر قومیت کے دائرے میں بھی تم نے مذہب کو اپنا عروۃ الوثقیٰ بنائے رکھا، توہم پرستیوں کے پیچھے تم چلتے رہے، تو پھر اس قومی دائرے کے اندر بھی ذلت اور خواری تمہارے نصیب میں ہوگی۔ مسلمان آج اس مقام پہ ہے برادران عزیز، دین چھوڑ چکا، مذہب کے ساتھ وابستہ ہے، اور ابھی تک شدت کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جہاں جہاں یہ ان توہم پرستیوں میں زیادہ متشدد ہے، وہاں کے علاقے کے وہ لوگ اور زیادہ پست اور ذلیل ہیں۔ جہاں کچھ تھوڑا بہت انہوں نے چھوڑا ہے، اور چھوڑنے کے بعد دین کی طرف تو ابھی ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، توہم پرستیوں کو چھوڑا ہے، بہرحال علم و عقل کے راستے کی اوپر آئے ہیں، وہاں کچھ زندگی کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں۔ اور اگر یہ دین اختیار کر لیں، اور ان کے لیے تو ناممکن نہیں، باقی اقوام کے لیے ناممکن اس لیے ہو چکا تھا کہ ان کے پاس خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں کہیں باقی نہیں رہی تھی۔ ان کے پاس تو خدا کی